اللہ سے ڈرو حق تقاتی، اور ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ تمہاری موت آئے تو اس وقت آئے جب تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تم اپنے یہاں کے پولیس والوں سے ڈرتے ہو، دیکھتے نا کسی کو چوری ووری کرتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، تو پولیس آنے لگتے، بھاگنے لگتے ہیں۔ کچھ اعلان کرنا معزز مریے نے سنا۔ معزز سامعین، آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن کو ابھی کھانے کی ضرورت ہے وہ برائے مہربانی مدرسے کے اندر جائیں، ریاتی ہوٹل کا انتظام کیا گیا ہے، آپ وہاں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ کمیٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے نصف گھنٹہ آدھا گھنٹہ کے بعد یہ ہوٹل بند کر دیا جائے گا، اس لیے جس کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو وہ جا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ میں کھا لیجیے، نہیں تو پھر سحری کا اعلان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تم پولیس سے ڈرتے ہو، تم اپنے یہاں کے لوگوں سے ڈرتے ہو کہ کہیں کوئی ہماری برائی اور ہمارے بارے میں کوئی دیکھ لے، برائی کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس وجہ سے لوگوں سے بچنے کے لیے تم لوگوں سے بھاگتے ہو اور چوری سے تم برائیاں کرتے ہو، تم چوری چوری چپکے چپکے ادھر سے ادھر جا کر کے برائیاں کیا کر لیتے ہو۔ ہاں فرمایا حق تقاتہ، وہ لوگوں جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ویسا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ آج ہمارے یہاں سماج کے اندر ذرا حال کا جائزہ لیجئے، آج ہمارے یہاں سماج کی لڑکیاں، بہنیں، بیٹیاں اپنے باپ اور بھائیوں سے اور اپنے سماج کے لوگوں سے ڈرتی ہے، لیکن جب اس کو موقع اور چانس ملتا ہے تو موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے چلو جلسوں میں میرا بھائی تو تقریریں سن رہا ہے، میرا باپ تو جلسوں کے ذمہ دار بنا ہوا ہے، چل ہم جا کر کے انجوائے کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، اور کبھی یہاں کبھی وہاں، اور جلسوں میں بھی لوگ بہت ساری شرارتیں کیا کرتے ہیں، بہت ساری لڑکیاں ناجائز طور پر اپنا فائدہ اٹھایا کرتی ہے، بہت ساری لڑکیاں ایسا ہوتی ہے جو بیٹھتی نہیں ہے بلکہ کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرمایا حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ایسا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس انداز سے ڈرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے، حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ان یطاع فلا یعصى، اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، ہر حال میں اطاعت ہونی چاہیے۔ آپ اگر جلسوں میں آئیں پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، راستوں میں چلیں پھر بھی اطاعت ہونی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہ لوگوں جب تم راستوں میں چلو تم نگاہیں
نیچے رکھ کے چلا کرو. یغضوا من ابصارہم، جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچے کر لو. اور یہی قرآن کو عورتوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے عورتوں، اے لڑکیوں، جب تم چلا کرو تو اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے چلا کرو. يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو. یہ قرآن تمہیں درس دے رہا ہے، یہ قرآن تمہیں تعلیم دے رہا ہے، یہ قرآن تم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے ایوطاع فلا یوزا، اس اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو، ہر حال میں اطاعت. گھر میں ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، جہاں کہیں رہو اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے. اگر بازار میں ہو اور اگر تمہارے کانوں کے اندر اذان کی آواز آئے تو پھر تم بازار کو چھوڑو، اپنے دکان کو بند کرو اور مسجدوں میں پہنچ جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت اور جن کے کاروبار اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے. یہ تجارت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے یہ دور نہیں رہتے. ان کے کاروبار اور ان کی بزنس، ان کی دکانداری ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی. ایوطاع فلا یوزا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ایذکر فلا ینسا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے. حق تقاتہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. جب تم امیر بنو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، غریب ہو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. آج کل لوگوں کو دیکھیے جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا اللہ اللہ اللہ، اور جب اس پہ مصیبتیں چلی جاتی ہے، پیسوں میں آدمی ڈوب جاتا ہے، کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اسی کا ذکر تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قرآن کہتا ہے انسان کتنا زیادہ ظالم قسم کا ہے، کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس طریقے سے رویہ اپنا رہا ہے. وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں أَعْرَضَ عَنِ الْإِنسَانِ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو انسان اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دے دیتے، مصیبتیں دے دیتے، پریشانیاں دے دیتے، بیماریاں دے دیتے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو قرآن کہتا ہے کہ بندہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، مصیبتوں میں یاد کرتا ہے لیکن خوشی کی حال میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے. حق تقاتہ کا مطلب اور تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یاد ہمیشہ رکھا جائے اور کبھی بھی اس اللہ کو بھولا نہ جائے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کورونا میں لوگ کتنا اللہ کو یاد کر رہے تھے، مسجدیں فل، اللہ 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 کورونا میں. اور جیسے کورونا سب ختم، اب آدمی کو یاد دلایا جاتا ہے اللہ بھی ہے، چل مسجد میں نماز پڑھ لے. یاد دلایا جاتا ہے، اللہ کو آدمی یاد نہیں کر رہا ہے، بھول گیا ہے. بس ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا. پھر فرمایا یشکر فلا یکفر. حق تقاتہ کا یہ ایک مطلب یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس اللہ کی نہ فرمانی نہ کی جائے، نہ شکری نہ کی جائے. اس اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے. اپنے ہاتھ کو دیکھو، بولو الحمدللہ. اپنے پیروں کو دیکھو، بولو الحمدللہ. اپنے جسم کو دیکھو، بولو الحمدللہ. اپنے گھر کی حالتوں کو دیکھو اور بولو الحمدللہ. میرے بھائیوں، بہت سی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بغیر پیر کی زندگی کاٹ
کاٹ رہے ہیں, چلنے کے لیے اس کے پاس پیر نہیں ہے اور سننے کے لیے اس کے پاس کان کی طاقت نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہے, بولنے کے لیے زبان نہیں ہے, اور آپ نے ریلوے اسٹیشن وغیرہ میں لوگوں کو بیٹھ کر کے بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہوگا. میرے بھائیوں, ان سب لوگوں کو جب دیکھو تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. فرمایا ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر اللہ. انسان اپنی زندگی میں 3 چیزیں حاصل کر لے, سب سے زیادہ مالدار آدمی بن جائے گا. یتخذ احدکم قلبا شاکرا, او مہاراج پور کے لوگوں ایسا دل بنا لو, احدکم قلبا شاکرا, دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر, اللہ کا شکر ادا کر. اگر تم برائیوں میں بچ رہے ہو اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین. موبائل کا استعمال کر رہے ہو اور موبائل کے ذریعے سے تم گناہ نہیں کر رہے ہو, موبائل سے تم بچے ہوئے ہو, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. الحمدللہ رب العالمین. قلبا شاکرا, دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر. ولسانا ذاکرا, اور ایسی زبان مانگ جو زبان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی زبان ہو. وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الآخرہ, اور ایسی عورت مانگو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ مجھے ایسی بیوی دے دے. زوجۃ مؤمنہ, ایسی عورت دے دے. زوجۃ مؤمنہ تعینہ علی امر الآخرہ, جو آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی ہو, ایسی عورت عطا فرما. یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہو سب سے بڑا مالدار آدمی ہے. میرے بھائیوں, دل سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. زبان ہمیشہ کچھ بھی کھاؤ الحمدللہ, کچھ چیزیں تمہیں مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو. رات میں سو اور صبح میں جب اٹھو تب بھی تمہارا اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ شکریہ اللہ تعالیٰ کا کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے. میرے بھائیوں, یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر. ان یشکر فلا یکفر, ہاں اس اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اس اللہ کی نہ شکریہ نہ کی جائے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا ہونی چاہیے. آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے, تھوڑا سا پیسہ آ گیا, مالداری آ گئی, تکبر گھمنڈ انسانوں کے دلوں کے اندر آ گیا. آج مسلمان اب کسی کا اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھنے لگتا ہے اور ایک دوسرے کو سلام تک بھی نہیں کرتا ہے. خاص لوگوں کو سلام کرتا ہے, خاص لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دیتا ہے. ارے یہ تو چھوٹا آدمی ہے, یہ تو غریب ہے, اس کو ہم سلام کیسے کر سکتے ہیں, اس کو ہم سلام نہیں کریں گے بلکہ یہ ہمیں سلام کرے گا. او مسلمانوں, کیسے مسلمان ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بینا قیامت کی دل بین یدسا, قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے تسلیم الخاصہ, جو خاص لوگوں کو سلام کریں گے, عام لوگوں کو, عام جنتا کو سلام نہیں کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے جو خاص لوگوں کو سلام کریں گے, خاص لوگوں سے تعلقات رکھیں گے اور عام لوگوں سے کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. آج بہت سے لوگوں کو دیکھیے خاص لوگوں کو سلام کرتا ہے اور عام لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. اللہ نے جتنا بھی کچھ دیا ہے الحمدللہ, کچھ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. اور اللہ کا شکریہ, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. اور اللہ ہی دے سکتا ہے, اس اللہ کے علاوہ کون دے گا؟ جو لقیر کا فقیر ہو وہ تمہیں کیا دے گا؟ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے تمہیں کچھ نہیں دے سکتی ہے, کچھ بھی دینے کے لائق نہیں ہے. وہی اللہ تمہیں سب کچھ دے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اس اللہ کا جتنا تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی بڑا چڑھا کر کے دے گا, کیونکہ اللہ کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے, وہ تو خزانے کا مالک ہے, اس کے پاس
पास इतने खजाने हैं कि रोए जमीन के सारे इंसान और रोए जमीन के अंदर जितने भी लोग हैं सब मिल करके अगर एक एक अपने अपने मन के मुताबिक अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशें जाहिर करे और मांगते चले जाए एक से लेकर के आखिर तक जितने रोए जमीन के अंदर है सब के सब अल्लाह ताला से मांगते चले जाए और अल्लाह ताला सबको देता चला जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के खजाने में सिर्फ इतनी कमी आएगी कि कोई आदमी समंदर के अंदर सुई डुबोए और उस सुई को निकाले और उसके नोक के अंदर जितना पानी आएगा बस इतने ही अल्लाह ताला के खजाने के अंदर कमी आ सकती है। इसी वजह से उस अल्लाह का शुक्रिया जितना अदा करोगे, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना देगा। आज मुसलमान शुक्रिया अदा करेगा? आज मुसलमान अल्लाह का कहाँ शुक्रिया अदा करता है? आज कोई किसी ने कुछ काम कर दिया, इसको इतना भी मालूम नहीं कि शुक्रिया अदा कैसे करना चाहिए। वह अंग्रेज की औलाद की तरह थैंक यू बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया थैंक यू। और खास करके लड़कियां तो, और अगर किसी लड़की का कोई सामान गिर जाए उठा करके थैंक यू, और इस अंदाज से बोलेगी वो थैंक यू ने पता नहीं वो कौन सा थैंक यू होता है। गौर कीजिए, अगर किसी ने आपका कुछ काम कर दिया तो थैंक यू नहीं, जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। लेकिन अंग्रेज की औलाद के बाद थैंक यू थैंक यू। मेरे भाइयों, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह ताला उतना देगा। लेकिन ओ लोगों, अगर तुमने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं किया, नेमतें तुम्हें मिली है 5 वक्त की, अब वक्त जब तुम्हारे कानों के अंदर अजान की आवाज आए और अपने अपने घरों के अंदर सोते रहो, मोबाइल के चक्करों में लगने वालों और मोबाइल से गलत चीजों चीजें देखने वालों, ड्रीम 11 खेलने वालों, सुनो, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहता मेरा अज़ाब बड़ा ही सख्त है, बड़ा ही डेंजर है, बड़ा ही खतरनाक है। इन अज़ाबी लशदीद, इतना डेंजर है, उस अज़ाब के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, इतना खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला ने जो जहन्नम बनाया है उसका सबसे हल्का अजाब मेरे चचा अबू तालिब को दिया जाएगा। मेरे चचा अबू तालिब को सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। और लोगों, तुम्हें मालूम है जहन्नम का सबसे हल्का अजाब क्या होगा? यग़ली दिमागुहु कग़लिल हमीम, सबसे हल्का अजाब ये होगा कि इंसान को जूता पहनाया जाएगा, जहन्नम का जूता, जिसकी वजह से उसका दिमाग खोलेगा। इतना ये सबसे हल्का है। और भारी कितना होगा ये तो हदीसों में मौजूद ही नहीं है। मेरे भाइयों, तो सोचिए, जरा गौर कीजिए, इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला और देगा, और अगर शुक्रिया अदा नहीं किया तो अल्लाह ताला छीन लेगा और अल्लाह ताला अपना अजाब उसके ऊपर नाज़िल कर देगा। तो शुक्रिया का अदा करने का मतलब यह कि अल्लाह से डरा जाए। ओ महाराजपुर के लोगों और महाराजपुर के नौजवान लड़कों और लड़कियों, आज मैंने जलसों के अंदर वो मंजर भी मैंने देखा। आज मैंने जब जलसों के अंदर, बाजारों के अंदर, जब मैंने सोचा चलो जरा से चाय पीकर के आऊं, और मेरी नजर उन लड़कों और लड़कियों के ऊपर पड़ी। कुरान की आयतें यहाँ पे हमारे मुक़र्रिरीन पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग इधर से उधर एंजॉय कर रहे हैं। कोई किसी का हाथ पकड़ करके खींच रहा है, कोई किसी को धक्के मार रहा है, कोई किसी के साथ किस तरीके से बेअदबी के साथ पेश आ रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर नहीं है, लोगों का डर है। लोगों से तो लोग डरता है लेकिन अल्लाह ताला से डरता नहीं है। यही चीज हमारे यहाँ कमी आ गई है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों, जब भी मरो, तुम्हारी मौत जब भी आए, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह इस्लाम की हालत में मुझे मारना, इस्लाम की हालत में मुझे मौत देना, ईमान की हालत में मुझे मौत देना। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़े उसके जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है कि आदमी ईमान की हालत में मर जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, क़यामत के दिन उसी हाल में बंदा उठाया जाएगा जिस हाल में बंदे की मौत हुई हो, जिस हाल में बंदा मरा हो, उसी हाल में कल क़यामत
قیامت کے دن آدمی اٹھایا جائے گا. اگر کوئی آدمی شراب پیتے پیتے مر جائے تو شراب پیتے پیتے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اگر کوئی آدمی زنا کرتے کرتے مر جائے تو زنا کرتے کرتے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کوئی آدمی شراب پیتے ہوئے جوا کھیلتے ہوئے یا اسی طریقے سے کوئی آدمی غلط کام کرتے ہوئے مر جائے تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا. ایک ایسے حاجی کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا جو آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا, سوارے میں سوار تھا کہ اچانک گرا, لبیک کہتے ہوئے جا رہا تھا اور اپنے سواری سے زمین کے اوپر گرتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس آدمی کو لایا جاتا ہے, اس ڈیڈ باڈی کو لایا جاتا ہے, اللہ کے رسول بتائیے اس آدمی کے بارے میں کیا اس کو نہلایا جائے, اس کو کپڑا پہنایا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں اٹھائے گا. یہ قیامت کے دن لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کل قیامت کے دن یہ لبیک لبیک کہتا ہوا اللہ کے سامنے آئے گا. قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو ملبین تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, یہ تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا. اس وجہ سے اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. زمین کے اندر جو تکبر کرتا ہے اور تکبر کرنے والوں اور گھمنڈ کرنے والوں اور زمین کے اندر تکبرانہ انداز میں چلنے والوں, سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر یوم القیامہ یحشر الناس یوم القیامہ یا یحشر المتکبرون یوم القیامہ فی صور الذر. فرمایا قیامت کے دن ایسے متکبرین کو جب قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا, جب جمع کیا جائے گا, جو دنیا کے اندر تکبر کیا کرتا ہے, گھمنڈ کیا کرتا ہے, ایسے لوگوں کو چونٹی بنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا. چونٹی کے حال میں قیامت کے دن رسوا ذلیل ہو کر کے قیامت کے دن آئے گا. اس وجہ سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی وہ نصیحت یہی تھی, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اے میرے بیٹی زمین میں چلو تو تمشی فی الارض مرحا, زمین کے اندر تکبر طور پر نہ چلو, فخری انداز میں نہ چلو, گھمنڈ کرتے ہوئے نہ چلو. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. قرآن یہی کہتا ہے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو, تم آسمان تک اور پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اے میرے بندو تم زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں نہ چلو. آج دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, ڈگری ہو جائے یا کسی پوسٹ پر آزمان ہو جائے, ایک دم ایسا لگے گا کہ سب سے بڑا آدمی یہی ہے. تکبر گھمنڈ اس انداز میں آدمی چلتا ہے. اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو آپ نے قارون کا بھی نام سنا ہوگا, قرآن کی آیتیں اگر آپ نے پڑھی ہوگی, قارون کا بھی نام سنا ہوگا. ارے اس قارون کو آپ بھی جانتے ہوں گے, خزانے کا مالک تھا, اتنے زیادہ اس کے پاس خزانے تھے کہ خزانوں کی چابی کئی لوگ اپنے اپنے اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتے تھے. خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں میں لاد کر کے لوگ لے جایا کرتے تھے. اس قارون نے گھمنڈ کیا, تکبر کیا اور اتنا تکبر کیا کہ زمین میں تکبرانہ انداز میں چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو یاد پسند نہ آئی, اللہ تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا کہ یہ دولت میں نے اسے دی ہے, یہ دولت کا مالک تو میں ہوں, اور یہ تکبرانہ انداز میں چل رہا ہے اور لوگوں کو بڑا ہی حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قارون کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض, زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو دونوں کو زمین میں دھسا دیا.
دھسا دیا، جا دنیا سے تباہ و برباد ہو جا۔ پر حدیث میں آتا ہے کہ ایسے قارون اس کے خزانے کو زمین میں تو دھسا دیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک دھستا ہی چلا جا رہا ہے، آج بھی دھس رہا ہے، جا رہا ہے نیچے۔ اب سوچ سکتے میرے بھائیوں، جس چیز میں تکبر کیا جائے اس چیز کو اللہ باقی نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، وہ لوگوں تمہیں اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، مسلمان کی حالت میں مرو۔ آج ہے لگتا ہے کہ مسلمان ہے، کتنے لوگ ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے بتائیے تو، کتنی ہماری بہنیں ہیں جو نماز پڑھ کر کے آج جلسہ سننے کے لیے آئی ہوئی ہوگی، کتنی لڑکیاں ہیں جو اسلام کی حالت میں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، آج ہمیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں نہ بٹو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اے لوگوں تم آپس میں فرقے فرقے میں نہ بٹو، جماعتوں میں اور گروہوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ فرقوں میں بٹو گے، جماعتوں میں بٹو گے، آپس میں اختلاف کرو گے، ایک ساتھ نہیں رہو گے تو دنیا تمہیں کمزور سمجھے گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گی اور تمہیں مار ڈالے گی۔ اس وجہ سے تم آپس میں متحد بن کر کے زندگی کاٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تم یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو اس نعمت کو، اس احسان کو، تم اللہ تعالیٰ کو اس احسان کو یاد کرو، نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم آپس میں مسلمان، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ میرے بھائیوں، عرب کے دور کا اگر زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو ذرا دیکھو گے تو لوگ آپس میں اتنے زیادہ دشمنیاں کیا کرتے تھے، ایک بکری کے کارن اگر کسی نے کسی کی بکری مار دی تو کئی سال تک وہ جنگ چلتی تھی، کئی سال تک اس کی بکری کی وجہ سے میری بکری کو اس نے مارا، اسی کے کارن کئی سالوں سے جنگیں چلتی تھے اور کئی لوگوں کی موت ہو جایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی دیکھیے عداوت ہے، دشمنیاں ہے، آج مسلمانوں کے اندر بھی عداوت ہے، دشمنیاں ہے، آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، آج مسلمان کے خلاف رپورٹ لکھوا رہا ہے، آج مسلمان کا جانے دشمن بنا ہوا ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو پیچھے سے اس کا پیر کھینچنے والا بہت سے مسلمان ملیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا آگرہ کا اعتماد پور کا واقعہ آپ نے سنا، واٹس ایپ کے اندر گردش کر رہا ہے، شادی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا باراتی کے ساتھ اور شادی میں شریک ہی تھا، ناشتہ دیا ہوا تھا کہ کسی کو 2 رسگلہ نہیں 1 رسگلہ ملا، گلاب جامن رسگلہ آپ لوگ کچھ بھی کہہ لیجئے، 1 ملا۔ اس نے باراتی نے ساراتی سے کہا، میزبان سے کہا، مہمان نے 1 رسگلہ دے دو، اس نے کہا 1 ہی سے کام چلا، رکھ دے دیا نا، 1 ہی کھاؤ۔ باراتی نے کہا نہیں 2 لیں گے، اس نے کہا نہیں 1 دے دیا اب دیں گے نہیں۔ اتنے میں دونوں طرف سے تو میں شروع ہوئی اور گولیاں چلنی شروع ہو گئی، 12 آدمی زخمی اور 1 وہیں پہ اس کی وقت موت ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، آن اسپاٹ اس کو مار دیا گیا۔ میرے بھائیو، 1 گلاب جامن کے چکر میں ایک مسلمان کی جان لے گا، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپس میں مسلمان ہیں۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، او مسلمانوں تم اس اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کو یاد کرو
کہ اللہ ताला ने तुम्हारे दिलों को मिलाया, तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फतें पैदा कर दी, मोहब्बतें पैदा कर दी, तुम आपस में भाई भाई बन गए, आपस की दुश्मनियां अल्लाह ताला ने खत्म कर दी। हाँ, जमाना जाहिलियत के उस जमाने को उठाओगे तो लोग एक दूसरे का दुश्मन थे, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का जान लेने के ऊपर आमादा हो जाया करते थे। अल्लाह के रसूल ने लोगों के दरमियान ये मोहब्बत और ये खुबत और भाईचारे वाला जो मिसाल आपने दी और लोगों को जो पाठ पढ़ाया, मेरे भाइयों, कायनात ने ऐसी, तारीख ने ऐसी चीजें नहीं देखी। अल्लाह के नबी ने बताया ये भी मुसलमान का भाई है। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा फौका सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि कोई मुसलमान मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा बात ना करे। 3 दिन तक अगर आप किसी से बात ना करें तो चलो चल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप बात ना करें तो मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अदावत रख रहा है, दुश्मनियां रख रहा है। आज एक मौलवी से दुश्मनी करता है, आज एक मदरसा दूसरे मदरसा वाले से दुश्मनी कर रहा है, अदावत कर रहा है। आज मस्जिदों के ऊपर दुश्मनियां हो रही है, ये मेरी मस्जिद, ये तेरी मस्जिद, इस मस्जिद में ये ना आए, फला मस्जिद के अंदर ना आए। अभी कहीं पे बैनर लगा हुआ था, वहां भी हरामी। मेरे भाइयों, इस तरीके से लोग बाकायदा अपने अपने बैनर लगा रहे हैं और मुसलमानों को, एक मुसलमान को कहता है कि फला मुसलमान मेरी शादी में ना आए, मेरी मस्जिदों में ना आए, हमारे यहाँ ना आए, हमारे यहाँ ना आए। ये कौन से मुसलमान है? अल्लाह के नबी ने लोगों के दिलों के अंदर ऐसी मोहब्बत डाली, ऐसी मोहब्बत और उखुवत अल्लाह के नबी ने डाली है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मोहब्बत डाली। जब मक्का से लोग हिजरत करके मदीनतुर रसूल पहुंचे, मदीना पहुंचे, तो बहुत से सहाबा ने अपने अपने साथियों से कहा, मुहाजिरीन से कहते हैं, ये मुहाजिरीन से अंसार कहते हैं, ओ मुहाजिरीन, ओ हिजरत करने वाले मेरे भाई, तुम मक्का से बगैर कुछ लिए हुए आए हो। भाई मेरे मुहाजिर भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे दो मकान है, जिस मकान को तुम पसंद कर लो वो मकान मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरे पास खेतियां हैं, 2 एकड़ है, 1 एकड़ जमीन तुम ले लो, 1 बीघा जमीन तुम ले लो, 1 बीघा जमीन की खेती मैं करता हूँ। या फिर मेरे भाई ये तो छोड़ो, खेती नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, खेती मैं करूंगा, बंटवारा 2 जगह में होगा, एक हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा, एक हिस्सा मैं रख लूंगा। यहाँ तक के मुहाजिरीन से कहा गया, ओ मेरे मुसलमान भाई, आप शादी शुदा नहीं हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी 2 बीवियां हैं, 4 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं। ओ मेरे मुहाजिर भाई, आप मेरी बीवियों में से जिसको चाहो पसंद कर लो, आप मेरी बीवियों में से जिसको चाहो पसंद कर लो, मैं उसे तलाक दे देता हूँ, उसकी इद्दत गुजर जाए तो उससे तुम निकाह कर लेना। ये कौन सी मोहब्बत थी मेरे भाइयों? ये भाईचारा जरा देखिए, अपने मुसलमान भाई के लिए कितनी ज्यादा मोहब्बत है। मेरा भाई भूखा न सोए, मेरा भाई भूखा न सोए, और नबी और रसूल की जिंदगी में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में ऐसी ऐसी मिसालें भी गुजरी है। जरा देखो, अल्लाह के नबी के पास एक मेहमान आया और वो कहता है, शैअन लिल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें खाने के लिए कुछ दे दीजिए, मैं भूखा हूँ और कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबियों जरा जाओ मेरे घर के अंदर जरा चेक करो, कोई खाना है तो बताओ। सहाबी अल्लाह के नबी के घरों के अंदर जाते हैं और एक एक घर से पूछना शुरू करते हैं, खाने के लिए कुछ है? औरतें उम्महातुल मोमिनीन जवाब देती हैं, नहीं, हमारे घर में पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, कई दिनों से हमने भी खाना नहीं खाया है। नबी अकरम को जब ये मालूम हुआ कि मेरे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने ऐसे वक्त ऐलान कर दिया, और लोगों कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेहमान को अपना मेहमान बनाना पसंद करेगा? कोई है तो बोलो। एक साहब उठते हैं, हजरत अबू तलहा खड़े होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आप किसी और से न कहिए, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाने के लिए तैयार हूँ। भाईचारा देखिए, आपस में मोहब्बत देखिए, आपस में एक दूसरे से उल्फत देखिए, ये भी तो मेरा भाई है। ओ अल्लाह के रसूल, इसको मुझे दे दीजिए, मैं अपना मेहमान बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकर के घर गए, बीवी से पूछा घर में खाने के लिए कुछ है? बीवी ने कहा नहीं,
दोपहर का खाना थोड़ा सा बचा है, सिर्फ बच्चों के लिए वो खाना हो सकता है, हमारे लिए कुछ नहीं। शौहर ने कहा और मेरी बीवी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान है, ये हमारा भाई है, ये मुसलमान भाई है, इसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। ओ मेरी बीवी, अपने बच्चे को बहला लो, फुसला लो, सुला दो। आई मेरी बीवी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा न जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा न जाए। तुम ऐसा करना, बच्चों को सुला दो और प्लेटें लगा दो। मेरे रूम के अंदर 2 प्लेट लगा दो, एक मेहमान के सामने और एक मेरे सामने, मेजबान के सामने। तो तुम प्लेट लगा दो और तुम ऐसा करना, जब तुम खाना लेकर के आना तो चिराग बुझा देना। उसने यही किया, चिराग बुझा दिया, खाना लेकर के आई, चिराग को बुझा दिया उसने, मेहमान के सामने खाना पेश कर दिया गया। और मेजबान कुछ भी नहीं खा रहा है, सिर्फ अपनी ज़बानें चला रहा है और मेहमान को पता चल रहा है, मेहमान को ऐसा एहसास होता है कि मेजबान भी खाना खा रहा है। अब जब खाना खत्म हुआ, खाना खाने के बाद दोनों के दोनों जब चले गए, मेहमान अपनी जगह पे पहुंचा और मेजबान अपने यहाँ रह गया। सुबह की वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत अबू तलहा को बुलाया और कहा, ऐ अबू तलहा, तुम्हारी अदा अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंद आई, तुम्हारी अदा अल्लाह ताला को इतना ज्यादा पसंद आई, इतना पसंद आई, इतना ज्यादा कुरान की आयत में तुम्हारा जिक्र मौजूद है। कुरान की आयत उतर गई, वही उसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वही उसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अरे कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो अपने को पर दूसरों को तरजीह दिया करते हैं। आज मुसलमानों को देखिए, आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। मेरे भाइयों, अपने यहाँ के शादी ब्याह को देखो, सामने वाला कहता, मेरे भाई, मेरी बेटी से तुम शादी कर रहे हो, बोलता हाँ मैं अपने बेटी के लिए इतना कुछ दे नहीं सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। सामने वाला कहता, अगर दे नहीं सकते हो तो हम तुम्हारे बेटी से शादी नहीं कर सकते। और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वालों, और मुसलमानों को तकलीफ देने वालों, मुसलमानों से दुश्मनियां बनाने वालों और मुसलमानों को जेल में भेजने वालों, मुसलमानों के लिए गड्ढा खोदने वालों, मेरे भाइयों, ऐसे मुसलमान जन्नत में नहीं जा सकते जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए नफरत फैलाए, अदावत करे, दुश्मनियां करे। ऐसा मुसलमान जन्नत में कैसे जाएगा? ला यदखुल जन्नह कत्तात, ऐसे मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा जो दुश्मनी करने वाला हो, जो अदावत करने वाला हो, चुगलखोरी करने वाला हो, रिश्तेदारियों को काटने वाला हो। ऐसे मुसलमान जन्नत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। देख रहे, ये तो अल्लाह ताला की नेमत से और एहसान से आपस में एक दूसरे से भाई भाई तुम बन गए। ये भाईचारा हमारे यहाँ बाकी नहीं है। आज हमारे यहाँ ये भाईचारा नहीं है। बगल वाला खाया कि नहीं खाया, बगल वाला प्यासा है कि क्या है, कोई मतलब नहीं। मेरे घर में खाना होना चाहिए, मेरा पड़ोसी भूखा है तो रहने दो, कोई मतलब नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा देखिए, अपने पड़ोसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने पड़ोसी का हक अदा किया करो, अपने पड़ोसी का हक अदा किया करो। अगर गैर मुस्लिम क्यों ना हो तो उसके साथ भी अच्छा सलूक किया करो। ऐसा नहीं कि मुसलमान है तो सिर्फ उसके साथ अच्छा सलूक करो, गैर मुस्लिम हो उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। मेरे भाई, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर ये मोहब्बत पैदा कर दी है, ये उल्फत पैदा कर दी है, अपने मुसलमान भाइयों की मदद किया करो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए दिल खुला रखा करो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए सपोर्ट किया करो। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर आपस में नफरत है, दुश्मनियां है, अदावतें। आज मुसलमान के लिए मेरे भाइयों नफरतें फैला रहा है और उसको मारने के लिए, उसको काटने के लिए उसके लिए अलग अलग रास्ते बना रहा है। अजीब तमाशा है मेरे भाइयों। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तुम आपस में भाई भाई बन गए। ओ जरा जंगे यरमूक का उस वाक़या को उठाओ। जंगे यरमूक के अंदर जरा उस मंजर को देखो। जंगे यरमूक में मुसलमान जंग लड़ रहे हैं और अल्लाह के लिए, दीन के लिए अपनी जान, अपने माल के कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? टेंट मास्टर क्या हुआ? स्क्रीन पर महिला वाला पर्दा नहीं चल रहा। पर्दा इतने वक्त में
اسکرین والا جو پردہ نہیں چل رہا ہے، یہ ٹینٹ والا کہاں، اس کو پیسہ مت دیجیے گا، سارا پیسہ کاٹ لیجیے گا اور جتنا پیسہ کاٹ گا سب مدرسہ میں لگائیے گا۔ جب یہ دکھ ہی نہیں رہا تو کیا مطلب، اسکرین میں دکھنا چاہیے۔ عجیب حال ہے، لگتا ہے اتنے رات کو بھی نا اسکرین کو بھی ٹھنڈک لگ گئی ہوگی، اس کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور خاص کر کے عورتوں کو پردہ میں رکھ کر کے پردہ نہ دیا جائے تو پھر کیا فائدہ؟ ہاں تو کم سے کم یہ جو انتظامیہ ہوتے ہیں، جو اس کے دیکھ ریکھ والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو یہ وارننگ دی جائے شروع میں کہ بھائی کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، پتہ نہیں، تو یہ کم سے کم ان لوگوں کو سمجھائیے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اسی اللہ کی مہربانی سے، فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسی بھائی چارہ کا اگر آپ کو مثال لٹانی ہو اور اگر دیکھنا ہو تو اس واقعہ کو دیکھو، جنگ یرموک اٹھاؤ، جنگ یرموک کے اندر جنگیں لڑی جا رہی ہے، مسلمان اس کے اندر شامل ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا پیر شہید ہو رہا ہے، کسی کی گردنیں کٹ رہی ہے، کوئی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ اسی دوران زخمی حضرات موجود ہیں، اور زخمی حضرات یہ مسلمان بھائی باقاعدہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تش اللہ تش اللہ تش، پانی 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 دے دو، پیاس کے مارے حلق سوکھا جا رہا ہے، اگر کسی کے پاس پانی ہو تو مجھے پانی لا کر کے دے دو۔ ایک آدمی پانی پلانے والا مشکیزہ لے کر کے اور مشکیزے میں یا یہ کہہ لو بوتل میں پانی لے کر کے دوڑ رہا ہے، چلو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ یہاں سے بھاگا وہاں گیا، وہاں سے بھاگا وہاں گیا، جب ان لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 9 آدمی یہاں پہ زخمی پڑے ہیں اور سب کو پیاس لگی ہے، اور پیاس ایسی کہ اب نہ تب اس کی روح نکل جائے گی، اس کی جان چلی جائے گی۔ اللہ تش اللہ تش اللہ تش مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی کے لیے پیاس کے لیے پریشان ہے۔ جب آدمی کو پانی دیا گیا، جب آدمی نے مشکیزہ پہ ہاتھ رکھا اور جیسے پینے کے لیے ہونٹ تک اور اپنے منہ تک پانی لے جانے کی کوشش کرنے لگا، بغل سے آواز آئی اللہ تش او میرے بھائی اگر پانی بچ جائے تو مجھے بھی دے دینا، میں بھی پیاسا ہوں، میں بھی پی لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ موت واقع ہونے والی ہے، جان نکلنے والی ہے، لیکن یہ سمجھنا یہ مسلمان گوارا نہیں کیا کہ میں پانی اپنے بھائی سے پہلے میں پانی پی لوں۔ اس نے پانی نہیں پیا اور پانی اپنے بھائی کو دے دیا، لے میرے بھائی پہلے تو پانی پی لے، بعد میں پانی پیوں گا، اس کو دے دیا۔ اس نے بھی پانی لیا اور پینا چاہا، ویسی بغل سے آواز آئی اللہ تش اللہ تش، ارے بھائی تھوڑا پانی بچ جائے تو مجھے بھی دے دینا، میں بھی پیاس کے مارے میرا حلق سوکھا جا رہا ہے اور میری جان نکلنے والی ہے۔ اس نے پانی پینا گوارا نہ کیا، چل میرے بھائی تو پانی پی لے، اشارہ بغل والے کو کیا تو پانی پی لے، پہلے نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، پانچویں نے چھٹے کو اور چھٹے نے ساتویں کو، ایک ایک کر کے 9 تک یہی معاملہ چلتا رہا اور سب نے کہا پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ باقی مجھے پانی پلانا۔ پھر وہی مشکیزہ بوتل واپس گھوم کر کے پہلے آدمی کے پاس آیا اور پہلا آدمی کو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، یہ تو شہید کر چکا ہے، یہ تو شہید ہو چکا ہے، اس وجہ سے دوسرے کے پاس گیا تو دوسرا شہید، تیسرے کے پاس گیا تو تیسرا شہید، چوتھے کے پاس گیا تو چوتھا شہید۔ میرے بھائیوں اس پوزیشن میں بھی اپنے بھائیوں کا خیال رکھا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچتا رہا، میں نہیں پہلے میرا بھائی پانی پیے گا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے ایک آپس میں گھر میں رہتا ہے، آپس میں دوسرے سے بات چیت نہیں ہے، ایک مسلمان مسلمان سے بات نہیں کرتا ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی سے بات نہیں کر رہا ہے، ایک لڑکی دوسرے لڑکی سے باتیں نہیں کر رہی ہے۔ اس سے کیا بات کروں، یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہے، اس سے کیا بات کروں، یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مثلی ومثل الناس،
میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، پورے وشو کے لیے، پوری جگت کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جنوں کے لیے، میں سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور لوگوں تمہیں معلوم ہے میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی